آج ایک تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ جو یوٹیوبرز نے جھگڑوں میں ڈال دیا نا صحابہ کے بارے میں، حضرت معاویہ کے اختلاف، بنو امیہ نے یوں کر دیا، محمد بن قاسم نے یوں کر دیا، جو سارے اسلامک ہیروز کو زیرو بنا دیا، اور ایک فضول جھگڑا رفع الیدین امام کے پیچھے فاتح. یوٹیوب پہ جائیں یہی ملے گا. 70 سال پہلے جاؤ گے تو امام حنیفہ آئیں گے تو اس سے 76 سال اور پیچھے چلے جاؤ تو نبی آ رہے ہیں تو ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے، ابو حنیفہ تک جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ وسوسے ڈالنا لوگوں کے دماغ میں. او بھائی ابو حنیفہ تک جو جا رہا ہے وہ بھی نماز سیکھنے کے لیے کہ نبی کی نماز کو انہوں نے ہم سے زیادہ سمجھا ہوگا. اختلافی مسائل جو بحثیں امت میں ختم ہو چکی ہیں. امت نے یہ ثابت کر دیا ہے بحثیں کر کے، کتابیں لکھ کے کہ بھائی رفع الیدین والی نماز بھی ٹھیک اور رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی ٹھیک. دونوں صحابہ میں دونوں اختلافی مسئلے ہیں. کچھ صحابہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کچھ رفع الیدین کے بغیر. امام ترمذی نے لکھا ہے نا، امام بخاری کے شاگرد، رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر آیا تو کہا یہ بھی بہت سے صحابہ کا مذہب ہے. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھو. تو اب کیا ہوتا ہے، یوں کر لیا یا یوں نہیں کیا. لیکن آپ دیکھو امت کو کس بحث میں، اور انہی لوگوں کے ویورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اتنی صلاحیتیں باپ سے تمیز سے بات کرنے پہ لگا دیتے. میں مسجد نبوی گیا ہوں، وہاں ایک اردو اسپیکنگ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی عمرہ کرنے گیا ہوں نا، ان کے منہ سے میں نے یہی باتیں سنی ہیں. رفع الیدین ہاتھ چھوڑ کے باندھ کے نماز، ہاتھ چھوڑ کے نماز. کسی نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے، انہوں نے کہا بدعت. اس نے کہا امام مالک کا مذہب ہے. اس نے کہا حدیث کو فالو کرو، امام مالک کو فالو مت کرو. میں نے کہا یہ دیکھو، یہ لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ امام مالک حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کرتے تھے. اور میں نے کہا یہ مسجد نبوی میں تو امام مالک پہلے بیٹھے ہیں آ کے. 1300 سال پہلے یہ امام مالک کی جگہ تھی. وہ تم سے سینئر ہیں. ان کی رائے اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے تو آپ یہ بتاؤ بھائی یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. تو کسی بھی مجتہد کو فالو کر لو، دلائل دونوں طرف ہیں. تو مسجد نبوی میں ایک انڈین مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کاش لوگوں کو بتا رہے ہوتے بھائی زنا مت کرو، بھائی چوری مت کرو، بھائی یہاں سے ماں باپ کے حقوق سیکھ کے جاؤ، بھائی بہنوں کی وراثت معاف کرو. وہاں بھی اختلاف. عرب علماء جو بیان کرتے ہیں ان میں نہیں ہے. حرم کے اماموں کے بیان سنے، ان میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی ائمہ حرم کی. لیکن کسی اردو اسپیکنگ کو سن لینا مسجد نبوی میں، وہ یہی صبح سے شام یہی سوالات بھی یہی. تو ایسا لگتا ہے بٹھایا ہوا ہے کہ یہ مجھ سے سوال پوچھو اور میں کبھی حنفیوں کو برا بھلا کہوں گا، کبھی شافیوں کو برا بھلا کہوں گا، کبھی مالکیوں کو. کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کے مسائل دیکھو. قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے جو ان چیزوں کو اہمیت دے رہا ہے. تو ایک صاحب یہاں رفع الیدین پہ جھگڑتے تھے. مجھے کسی نے بتایا یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے، اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے. نہ یہ اپنے کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے، نہ کسی عالم کا احترام کرتا ہے. اس کو آپ اختلافی مسائل میں پوچھو تو فنٹر ہے یہ. تو یہ لوگ ہمیں قرآن و سنت کے اصل احکام سے دور کر رہے ہیں.